ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کوئی بھی چیز، یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اگر کوئی چیز آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، آپ نے بغیر کسی تفریق کے لڑکا یا لڑکی کے درمیان سب سے پہلے آپ نے ترجیح دیتے ہوئے لڑکی کو وہ سامان دیا تو اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک تو فضیلت ہم نے سنائی آپ کو۔ دوسری چیز کہ یہ عقیقہ کا پروگرام ہے اور عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ عقیقہ جس کا نہیں ہوا ہو بعد میں چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے اس کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ نبوت کے بعد کیا ہے، یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے۔ اور لڑکا اگر ہو تو اس کے جانب سے عقیقہ کا اگر وہ جانور جس میں جو ایک پورا جانور ایک حصے میں قربانی کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، تو یہ لڑکے کی جانب سے دو اور لڑکی کی جانب سے ایک۔ لیکن اگر کوئی اتنا مال نہیں رکھتا ہو کہ لڑکے کی جانب سے 2 کر سکے تو وہ اگر ایک بھی کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ چیزیں پیدائش کے دن ہی مستحب ہیں اور کچھ چیزیں 7ویں دن مستحب ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی اس کو نہلا کر کے صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں اذان دی جائے، یہ ایک مستحب عمل ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری جو اس دن کی فضیلت اور جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ تحنیک کرائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بزرگ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو ان سے آپ تحنیک کرائیں۔ تحنیک کرانا کیسے ہے کہ کوئی میٹھی چیز ہو، مثال کے طور پہ کھجور ہے، آپ نے وہ کھجور لے کر کے ان کے پاس گئے جو بزرگ شخص ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتقاد اور اعتماد اور یقین ہے، آپ نے ان سے کہا کہ حضرت یہ چیز آپ اپنے منہ سے چبا کر کے اس بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوا ہو اس کے منہ میں ڈال دیجئے، یعنی اس کے تالو سے چپکا دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک کرانا۔ یہ بچے کے پیدائش کے دن مستحب عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کھجور کو چبا کر کے اس کے تالوں میں چپکائیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں پریشانی ہو، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک راستہ فقہا نے لکھا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ شہد یا اس طرح سے کوئی لکوڈ جو میٹھی چیز ہو اس پر اگر سورہ فاتحہ وغیرہ اور چاروں پر پڑھ کر کے دم کر کے اس بچے یا بچے کے منہ میں ان بزرگ سے دم کرائے جن سے آپ نے تحنیک کروانا ہے، پھر وہ بچے کے منہ میں ڈال دیں، تو اس طریقے سے بھی تحنیک ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی، اور جو 7ویں دن کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس بچہ یا بچی کا عقیقہ کرایا جائے اس کے نام سے، اور اس کا نام رکھا جائے۔ نام آپ پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن نام رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ نام رکھنے میں دھیان رکھنا ہے کہ نام ہم اس کا بہتر رکھیں، وہ نام رکھیں جو معنی خیز ہو اور جس معنی کا اثر اچھا ہو اور جس کا ترجمہ اچھا ہو۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نام رکھنے میں اپنے گھر میں سے ہی نہ تجویز کریں، بلکہ جو آپ کے علاقے کے عالم ہوں یا جن کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ صحیح نام بتائیں گے، ان سے آپ کوئی نام تجویز کرا کر کے 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں۔ عقیقہ کرنے کے دن بچے کے سر کا بال منڈوانا 7ویں دن یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے بال منڈوائیں پھر عقیقہ کرائیں یا پہلے عقیقہ کرائیں پھر بال منڈوائیں، دونوں طریقہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ سب سے پہلے بال منڈوا دیں، اس کے بعد پھر اس کے نام سے عقیقہ کریں، یہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ عقیقہ کرنے کے بعد
اس بچے کا یا بچی کا جو بھی سر منڈوانے کے بعد جو بال اس کے سر سے نکلے اس کے بقدر چاندی صدقہ کر دینا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آئی، ہم کو حکم ہوا حضرت کی جانب سے، تو ہم نے سوچا آپ کے سامنے رکھیں۔ اصل کلیدی خطاب تو ہمارے حضرت مفتی ابو الخیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہی ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حضرت کو ہی مائک پر آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم دعوت دیتے ہیں حضرت کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور سب کے سامنے